تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے یوں کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اور اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہ بندے آپ سے ہمارے بارے میں جب سوال کریں، یعنی جب یہ بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، دور ہے یا قریب ہے یا کہاں ہے، تو اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد ہوا کہ اے ہمارے نبی، آپ ہمارے ان بندوں کو یہ خبر کر دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو یقیناً اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہماری دعا کو، ہماری پکار کو وہ سنتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے. اللہ سے جو نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو کوئی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں، حالانکہ دوسروں سے اگر کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ کیا روز روز ہمیں تنگ کر رکھا ہے، اور چھپتے پھرتے ہیں کہ یہ شخص تو جب بھی آتا ہے کچھ مانگتا ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو اس لیے کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہاں، البتہ اس سلسلے میں کچھ آداب ہیں، کچھ تعلیمات ہیں دعا کے بارے میں، جو ہمیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان آداب و تعلیمات کو سیکھ کر اور ان کی پابندی کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا کی قبولیت کا امکان مزید روشن ہو جائے. اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے، اور کوئی اس قابل نہیں کہ جس سے دعا مانگی جائے. یہ تو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کا بندہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سر جھکائے، خود کو ذلیل کرے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے. صرف اللہ ہی اس قابل ہے کہ اللہ نے ہماری تمام ضروریات، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا ہر نفع نقصان، سب کچھ اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے. فرمایا قرآن کریم میں، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین. اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے تم صرف اسی سے دعا مانگا کرو. یعنی صرف اللہ ہی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے. تو یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات ہوگی کہ ہم اسے چھوڑ کر کے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے چھوڑ کر فانی سے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ جو خود
ہماری ہی طرح فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، بے بس ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے کبھی دعا مت مانگنا کہ یہ دوسرا نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں یہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی، جب وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے، تو پھر یہ کہاں کی دانش مندی ہوئی کہ ہم اس کے پاس جا کر گڑ گڑائیں اور اللہ کو چھوڑ کر اس سے دعا کریں۔ اور اسی طرح جو بات ہمیں سکھائی گئی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے استحضار قلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ وہ دعا قبول نہیں فرماتا کہ جو دعا مانگی گئی ہو بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہم جب بھی دعا مانگیں پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، مکمل دل لگا کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے، ورنہ اٹھتے بیٹھتے وہ رٹے رٹائے چند کلمات، چند باتیں کہ آدمی بس زبان سے دہراتا چلا جا رہا ہے اور اسے خبر بھی نہیں، توجہ کسی اور طرف ہے، تو ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ ہم اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں، دعا کی قبولیت کا یقین رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، یعنی زمین پر جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اب یہ بات یقینی ہے یا تو اللہ اسے وہی چیز دے دے گا کہ جس کے لیے وہ سوال کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور یا ایسا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی بدولت کوئی ایسی مصیبت اس سے ٹال دے گا کہ جو اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ یعنی اللہ کا علم کامل ہے، اگر اللہ کے علم میں وہ چیز جس کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی تو اللہ وہی چیز ہمیں عطا فرما دے گا، اور اگر اس کے علم میں وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، مفید نہیں ہے، مناسب نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دے گا، بلکہ اس دعا کی بدولت اللہ کسی ایسی آفت کو ہم سے دور کر دے گا جو اس سے پہلے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بھی کتنا فضل و کرم ہو گیا کہ جو چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی اللہ نے وہ چیز ہمیں نہیں دی، اس چیز سے ہمیں بچا لیا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں اگر کوئی ایسی دعا کرتا ہے کوئی بندہ کہ جس میں کوئی گناہ کی بات ہے، کہ ایسی دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے ایسا سوال کر رہا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، تب الگ بات ہے، تب اس کی دعا قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ اگر کوئی جائز بات ہے تو دعا ضائع ہونے والی نہیں ہے، یا تو اللہ اسے وہی چیز دے دے گا، ورنہ یہ کہ دعا کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ اس دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو اس سے ٹال دے گا، اللہ اسے اس مصیبت سے بچا لے گا۔ اسی طرح اس بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ انسان دعا کی قبولیت کے معاملے میں کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، بے صبری نہ دکھائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا
قبول کی جاتی ہے، قبولیت کا امکان باقی رہتا ہے، قبولیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اب دریافت کیا گیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں اگر کہنے لگے کہ دعوت فلم یستجب لی، کہ دیکھو میں نے تو دعا مانگی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی، ایسا نہ کہے۔ اگر کوئی اپنی زبان سے یوں کہتا ہے گویا اب اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، جلد بازی دکھا دی اس نے، اور اس نے اپنے آپ پر یوں کہہ کر اتنا بڑا ظلم کیا کہ اب خود اس نے اپنے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا، تو یوں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تو دعا مانگی مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز بندے کے لیے مفید ہے، کیا چیز مضر ہے۔ خود بندے سے بھی زیادہ اللہ کو اس بات کا علم ہے، ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا اچھی نہیں ہے، خود ہم سے بھی زیادہ اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ شاید تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے علم میں وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے بہت۔ شاید تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو حالانکہ اللہ کے علم میں وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تم کیا جانو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی طرح اس سلسلے میں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں ایک چیز جس کا اہتمام بہت ضروری ہے وہ ہے رزق حلال، یعنی انسان حرام کھانے سے ہمیشہ بچے اور حلال ہی کھایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تم اپنے کھانے کو حلال بناؤ، پاکیزہ بناؤ، حرام کھانے سے بچو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ قبول فرمایا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب ومطعمہ من حرام وملبسہ من حرام فأنا یستجاب لہ، کہ ایک شخص جو کہ بہت طویل سفر کی مشقت اور صعوبت اٹھا کر آیا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا جسم اور لباس غبار آلود ہے، یعنی اس کا حلیہ ایسا ہے کہ اس کی دعا تو ضرور قبول ہونی چاہیے کہ بڑا ہی ستایا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہ مزید وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فریاد بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ، لیکن جو کچھ اس نے کھا رکھا ہے وہ حرام کا ہے، جو کچھ پہن رکھا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو کچھ اس نے پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں حلال کھانا چاہیے، رزق حلال کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشحالی میں خوشی کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ شدت آ گئی، مصیبت آ گئی، اس وقت اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یعنی ضروری نہیں کہ انسان بس انتظار ہی کیا کرے کہ جب کوئی آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، فقر و فاقہ آئے گا، بیماری آئے گی، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے خدا نخواستہ، تبھی میں اللہ کیا کروں گا، ورنہ جب تک یہ کہ روپیہ پیسہ ہے، صحت تندرستی ہے تو بس دوسری ہی دلچسپیاں ہیں۔ یہ بڑی ہی غلط بات ہے، مسلمان کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ خوشحالی میں
اور تندرستی کے وقت بھی دعا کیا کرے، اللہ سے رشتہ جوڑ کر رکھے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل خدا نخواستہ کوئی مشکل آ گئی تب اللہ دعا قبول کرے گا اور اللہ کی طرف سے لطف و کرم کا معاملہ ہوگا۔ اور آخر میں یہ بات کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کیا کرے تو وہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ خلق خدا کے ساتھ اس کا سلوک، اس کا رویہ ہمیشہ اچھا ہو، کیونکہ جس طرح دوسروں کی خدمت، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد اور دوسروں کا احترام یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت ہے، بالکل اسی طرح دوسروں کو ستانا، خلق خدا کو نقصان پہنچانا اور ان کا دل دکھانا یہ بدترین گناہ ہے۔ تو اگر انسان اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، اپنے لیے اللہ سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ کیے بیٹھا ہو، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کا دل دکھاتا ہے اور دوسروں کی بد دعائیں اس نے مول لے رکھی ہیں، تو وہ کیسے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی دعا سنے گا؟ اللہ سے وہ اپنی دعا کی قبولیت کی امید لیے بیٹھا ہے، آرزو لیے بیٹھا ہے، مگر اللہ کے بندوں کی بد دعائیں لے رکھی ہیں اس نے، تو اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا سنے، اس کے حال پر رحم کرے، اس کی مشکلات کو دور کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کی بد دعائیں نہ لے، بلکہ اللہ کے بندوں سے وہ دعائیں لیا کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی خدمت کیا کریں اور دوسروں کی دعائیں لیا کریں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔